چیف منسٹر سے بات کیا آپ؟ چیف منسٹر سے نہیں بات ہوئی. نہیں بات کی. آپ کو چیف منسٹر سے بات کرنی چاہیے تھی سر. سب سے زیادہ کمپلیننٹ بڑے تو اس وقت وہ صوبائی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ سارا معاملہ اٹھا کے انہوں نے وفاق پہ ڈال دیا کہ وہ ایک وفاقی وزیر نے پریشر دیا. وہ کون سے وفاقی وزیر ہیں جو آئی ہیو نو آئیڈیا بیکاز آج تو میری تقریباً تمام وفاقی وزراء سے ملاقات. علی زیدی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ علی زیدی بھی میرے ساتھ ہے. میں نے انہیں پوچھا, انہوں نے کہا میں نے کال سی ایم کو نہیں کی, نہ میری کوئی ان سے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکی دی جا رہی تھی کہ حکومت گرا دیں. نام بتا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ اس وفاقی وزیر کو سامنے بٹھا کے پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے کس کی اجازت سے. کسی سٹیج کے اوپر گورنر راج لگانے کی وفاق اس میں بالکل شامل نہیں تھا. نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بالکل یہ صوبائی معاملہ تھا, صوبائی پولیس کا معاملہ تھا. وفاق سے کوئی پریشر نہیں تھا. اگر وہ بتا دیں کہ کس وزیر نے ان کو فون کر کے دھمکی دی ہے تو ویل سارٹ اٹ آؤٹ. سر وہ تو الزام اس لیے عائد کرتے ہیں کہ وہاں 2 جو ایجنسیز جن کا تذکرہ آتا ہے یا رینجرز کا آتا ہے تو وہ وفاق کے نیچے ہے, انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے فورس پوری. تو الزام تو براہ راست وہ آپ کے اوپر ہی عائد کریں گے. نہیں, اگر انہوں نے جو کہا نا کہ ایک وفاقی وزیر نے وہ پتہ لگے کہ کون سا وفاقی وزیر ہے, تو تاکہ so that we can sort it out because Prime Minister is unaware of any such event. انہوں نے آج بھی کہا کہ یار کسی نے کوئی بات بھی کی تھی, کال کیا تھا کسی نے, تو سب نے کہا کہ نہیں ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, چیف منسٹر سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے پر. کسی سٹیج پہ گورنر راج لگانے کی تجویز نہیں لگا رہی؟ نو. صوبائی حکومت کو گرانے کی کوئی آپ کی کوشش؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بار بار ہر 2-4 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کیوں یہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گورنر راج لگا کے دکھاؤ, گورنر راج کوئی نہیں لگا سکتا. کون لگا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی, کسی بھی صوبے کے ساتھ زیادتی ہے, کیوں لگائیں گے گورنر راج؟ وائی کانٹ وی لرن ٹو لیو ٹوگیدر؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ہر جگہ ابھی ہم لگے ہیں کہ جی بنڈل آئلینڈ میں ساتھ مل کے چلتے ہیں, ساتھ کام کریں گے, ادھر کہہ رہے گورنر راج کون لگا رہا ہے؟ سر بنڈل آئلینڈ پہ تو انہوں نے قرارداد پوری پاس کر دی, آپ کے ایک ممبر نے ان کو ووٹ کیا ہے, جی ڈی اے نے, آپ کے اتحادی نے ان کو ووٹ کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں آپ کا حق نہیں ہے. دیکھیے بنڈل آئلینڈ وفاق کا جو ادارہ ہے, یہ اپنا منسٹری آف میری ٹائم افیئرز یعنی کے پی ٹی ہے, پورٹ قاسم کے جو 1973 کے اندر جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی اس میں بنڈل آئلینڈ بلانگس ٹو پورٹ قاسم. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے بار بار کہ ہم یہاں پہ ایک نئی سٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں تقریباً 50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی, جس میں ایک ہاربر ہم بنائیں گے زبردست فش ہاربر جو کہ فش ایکسپورٹ کے لیے کام کرے گا. ہماری فش ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم اس کو ایک ماڈرن لائنز کے اوپر, دنیا کی جو ماڈرن فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر ایک سٹی بنائیں گے جس کے ریونیو سارا کا سارا سندھ کے پاس جائے گا. وہ کراچی میں لگائیں, حیدرآباد میں لگائیں, سکھر میں لگائیں, اور کہیں لگائیں, جہاں مرضی لگائیں, اس کا ریونیو سارا کا سارا سندھ گورنمنٹ کے پاس جائے گا, اس کی انکم سندھ گورنمنٹ کے پاس جائے گی. یہ جو بنڈل آئلینڈ ہے یہ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد نہیں لے جایا جا سکتا کسی صورت بھی. ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شراکت داری میں یہ کام کرے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہم سے ایگری بھی کیا تھا, این او سی بھی دیا تھا. اس کے بعد کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو گئی وہ آرڈیننس کے آنے سے, اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح بیٹھ کے جو سندھ حکومت کے اس وقت اعتراضات ہیں یا ان کو جو اس کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں یا کہیں ان کی ریزرویشنز ہیں تو اس کو دور کر لیا جائے. 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں بنڈل آئے گی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50 ارب ڈالر کی. تو آپ صوبے کو ساتھ لے لیتے تو یہ کام نہ ہوتا. ساتھ تو لیا تھا, این او سی انہیں سے تو لی تھی, بات کر کے کیا تھا سارا. آرڈیننس میرا خیال ہے کہ میں سے سرپرائز ٹو دیم. میں آپ کو $50 بلین اس لیے کہہ رہا ہوں, اور شاید میں کم کہہ رہا ہوں آپ سے, میں احتیاطاً آپ سے بات کر رہا ہوں. سری لنکا ڈیڈ دا سیم پروجیکٹ جس میں 800 ایکڑ کے اوپر انہوں نے بنایا ہے, یہ 8000 ایکڑ پہ ہے, اس میں $14 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. اگر اس کے حساب سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 100 سے اوپر جا رہا ہے. تو صوبائی حکومت کے اعتراضات دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیف منسٹر سے کسی طرح اس کے اوپر بیٹھ کے بات کروں, اور ان کا میں جواب ٹی وی پر مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب تک آرڈیننس واپس نہیں ہوگا تو ہم اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر آرڈیننس میں ان کو کہیں تکلیف ہے, ابہام ہے, تو اس کو ہم کریکٹ کر لیں. اور آرڈیننس تو ویسے لا مولا اس نے اسمبلی میں جانا ہے, اور جب اسمبلی میں جائے تو اس میں صوبائی حکومت یعنی سندھ حکومت, بلوچستان حکومت اس میں ہمارے ساتھ ہو.